سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب۔ تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 34 پر حضرت علامہ خازن علیہ رحمہ نے لکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی وَاذْكُرْ یا محمد اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فَهَذَا سَبِيلُهُ۔ علامہ خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کبھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ انداز ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اور فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے یہ واضح معلوم ہوا اور احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور کے سامنے ساری کائنات بنی، پھر جو کچھ بھی ہوا اس نور کے سامنے ہوا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کو جانتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ ان واقعات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو جگہ جگہ فرمایا جاتا ہے وَإِذْ، اور مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد ہے اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ واقعہ ہوا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی، آپ کا علم معلوم ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا اس کا علم ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں ایک ایسا اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میری طرف سے احکام کو جاری کرے گا اور اسے میں تصرفات کا اختیار دوں گا۔ یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفہ فی الارض، اے داود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب آپ کو عطا ہوا اور آسمان والوں کو آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مشورہ کرنے سے پاک ہے
اسے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔